جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، صدر نشین اقبال اکیڈمی پاکستان، جناب ڈائریکٹر صاحب تشریف لائیں گے اور آج کے اس سیمینار اور ہمارے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ اقبال اکیڈمی اقبال کی فکر کی ترویج کے حوالے سے طویل عرصے سے کوشاں ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قومی تعمیر نو اور فکر اقبال کے اس بین الاقوامی سیمینار میں جو MAO کالج لاہور اور اقبال اکیڈمی پاکستان کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، محترمہ پرنسپل صاحبہ ڈاکٹر عالیہ رحمان، ابراڈ آن لائن اقبال اسکالرز، سربراہ شعبہ اردو و ڈین پروفیسر ڈاکٹر آصف علی چٹا صاحب، جناب ڈاکٹر امجد علی صاحب، وائس پرنسپل ظفر جدون صاحب، ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبر، اساتذہ عظام، دختران ملت و نوجوانان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں پرنسپل صاحبہ کا، جنہوں نے آج کے تاریخی دن کی مناسبت سے اس پروگرام کے اہتمام کا ایک بہترین اقبال اکیڈمی کو موقع دیا اور آپ سے مخاطب ہونے کا یہ طلائی چانس ہمیں میسر کیا۔ بیٹا، آپ نے دیکھا علامہ صاحب آپ کے ہمت کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ممکنات کی دنیا میں محدود امکانات کے ساتھ لامحدود نتائج کے حامل کام کرنے کا تقاضا آپ سے کرتے ہیں۔ 20ویں صدی نظریات اقبال کی صدی تھی۔ علامہ صاحب نے تصور پیش کیا اور الحمدللہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے پروردگار نے اس عظیم مملکت کو بنا ڈالا۔ یہ تصور اقبال تھا، یہ 20ویں صدی کا قرض تھا۔ علامہ صاحب نے تصور پیش کیا اور مسلمانان ہند نے جدوجہد کر کے یہ مملکت حاصل کی۔ اور 21ویں صدی اپلائیڈ اقبالیات کی صدی ہے۔ اپلائیڈ اقبالیات وہ کیسے؟ یہ جدید دنیا ہے۔ علامہ صاحب نے 100 سال پہلے بتایا تھا کہ تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان آغل طاؤس و رباب آخر۔ یہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، الحمدللہ آپ کے مملکت کی جو جغرافیائی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، ایک طرف سے بحیرہ عرب، دوسری طرف سے سینٹرل ایشین کنٹریز کے نکڑ پہ آپ کا وجود، یہ فطرت کا ایک مخصوص اشارہ ہے کہ اس دھرتی سے خدا نے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ آپ سوچئے پوری اسلامی امہ میں پہلے تو یہ کہ ایک ولی اللہ کے تصور سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، دوسرا یہ کہ پوری اسلامی امہ میں خدا نے آپ کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا، ورنہ اسلام آباد، لاہور، ملتان، کوئٹہ اور پشاور کی گلیاں حلب، کوفہ، بغداد و بصرہ و دمشق سے متبرک نہیں ہیں۔ کفری قوتوں نے
ان کو کنڈر بنایا، مگر آپ کی جو بچت ہوئی ہے الحمدللہ آپ کے ان صاحبان فراست کی دوربینی کی وجہ سے، داخلی مشکلات کے باوجود، خارجی مشکلات کے باوجود، معاشی مشکلات کے باوجود، بھول جائے ان چیزوں کو، آپ کی ابھی تک بچت ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ خدا کا کرم ہے۔ جس طرح خدا نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا، بعین ہی اقبال آپ کے پاس فکری ایٹمی اثاثہ ہے۔ پوری اسلامی امہ کے پاس نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر جو ایک تصور ہے، بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان و جغرافیہ، آپ جس طرح قرآن کا عالمگیر فطری پیغام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمگیر رحمت للعالمین مجسم بن کے ایک آفاقی پیغام ہے، بعین ہی یہ عاشق رسول، یہ شارح قرآن، یہ مفسر قرآن، اس کے پیغام کا ابلاغ بھی عالمگیر اور فطری بنتا جا رہا ہے۔ یہ عالمگیریت حضرت علامہ کو نصیب ہوئی، ورنہ علامہ یہاں اس اردو کے اساتذہ بیٹے ہیں، زباندانی انگلش لٹریچر کے لوگ ہیں۔ اقبال کے دور میں کئی بیسیار گور بیسیار نویس شعراء تھے، مگر اقبال کو یہ اعزاز کس وجہ سے نصیب ہوا کہ آج 88 سال بعد بھی ہم ان کے افکار و نظریات پہ خامہ فرسائی فرما رہے ہیں۔ حضور ذرا توجہ دیجئے، اس وقت دنیا میں تقریباً، کبھی میڈم کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے طلباء کو اقبال اکیڈمی کا وزٹ ضرور کرائے۔ ہم تو اپنا پیغام پہنچانے آپ کے پاس آئے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اس فیوچر کو اپنے عظمت رفتہ سے فکری انہماک کے لیے ذرا وزٹ کرائیے۔ آپ کو اقبال کی دنیا کے 45 زبانوں میں اقبالیات پہ کام ملے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت تقریباً دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں میں سندی تحقیق کے حوالے سے 1500 مقالات اقبال پہ لکھے جا چکے ہیں، BS لیول سے لے کے پوسٹ ڈاک تک۔ آپ سوچئے، جرمنی، فرانس، عرب، عجم، سینٹرل ایشین کنٹریز، کیا ضرورت ہے کہ وہ اقبال کو خرید رہے ہیں؟ یہاں لوگ کہیں گے رفیقی اقبال اکیڈمی کا ڈائریکٹر ہے اس لیے اقبال کے قصیدے گا رہا ہے۔ بالکل نہیں۔ آپ جا کے ٹوکیو میں جاپان کے پاس، جاپانیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ علامہ کے مثنوی پاس 6 آیت کرد اے اقوام شرق، مشرق کی قوموں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا جاپانی میں ترجمہ کر رہا ہے، پیام مشرق کا جاپانی میں ترجمہ کر رہا ہے، اسرار خودی کا ترجمہ، ترک لگے ہوئے ہیں، ایک ایک مجموعے کے کئی تراجم ہوئے ہیں، عرب لگے ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز، کونیا میں مولانا روم کے مزار کے ساتھ علامہ کا ایک علامتی قبر بنایا گیا ہے۔ سینٹرل ایشین کنٹریز روس سے آزادی حاصل کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، خیوا اور ان کے مختلف شہروں کے چوکوں پہ علامہ کے ان ترانوں سے نوجوانوں کو بیدار کرتے تھے کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ آخر تو ایک پیغام ہے، اقوام کو بنا رہا ہے۔ بیٹا آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ اس فضا میں سانس لے رہے ہو جس فضا میں علامہ صاحب سانس لے رہے تھے، مگر یہ آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ آپ کلام اقبال کے خمار سے محروم رہ جائے، ان کے افکار سے محروم رہ جائے۔
اس دن سے ڈرو کہ آپ کے پاس صرف مزار اقبال رہ جائے گا. افکار اقبال سنٹرل ایشین کنٹریز سینے سے لگائیں گے. ایران کا رہبر انقلاب جو شہید ہوا اس نے وہ فنا فی الاقبال تھے. ستارہ شرق ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے. ایرانین پارلیمنٹیرین کو اقبال پہ سپیچ کر رہے ہیں. چائنا کے پریزیڈنٹ موجودہ وہ اقبال کے اشعار پیش کر رہے ہیں. خوابیدہ چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم جرمنی میں اقبال کے پیام مشرق پہ لیکچر دے رہے ہیں. ترکی کے طیب اردگان اقبال کو کوٹ کر رہے ہیں. آپ تو بڑے خوش قسمت ہو، آپ براہ راست اقبال کی زبان کو سمجھتے ہو. وہ نہ سمجھتے ہوئے اقبال کے قوت فکر سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک بار ضرور اقبال پڑھیے، جبر سے نہیں. اس طرح کے فنکشن میں آپ جبرن نہ بیٹھے، یہ منتظمین اساتذہ کو تنگ نہ کرے، بلکہ اس کو بلیسنگ سمجھتے ہوئے. یہ آپ کو جو انٹرنیشنل اسکالرز نے سپیچز کیے، یہ جو کویت سے آن لائن رانا اعجاز حسین صاحب نے آپ کو سپیچ کیا، عرب ورلڈ سے. ڈاکٹر طارق مرزا نے آسٹریلیا سے آپ کو جوائن کیا. تمام مصروفیات چھوڑ کے ہمارے یوتھ کے سینوں میں اقبالیات کے صلاحیت کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر ظہور صاحب اسپین میں بیٹھے ہیں. بیٹا ابھی وہاں جست طلوع کا وقت ہے. وہ اقبال کی طرح تہجد خیز اور سحر خیز بن کے آپ کو اقبال کا جام پلا رہا تھا. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب اس پیرانہ سالی میں یو کے میں بیٹھ کے آپ کو اقبال کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور استاد الاساتید جناب پروفیسر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو کینیڈا میں اس وقت 4 بج رہے تھے جس وقت وہ سپیچ کر رہے تھے، شبخیزی کر کے آپ کے لیے مٹیریل کلیکٹ کر رہا ہے. اور آپ کو اقبال مفت ملا ہے. بیٹا اس سے استفادہ کیجئے. میں جب یہاں آ رہا تھا تو علامہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کے نوجوان، آپ کے شاہینوں کے پاس جا رہا ہوں، کیا تحفہ دیا جائے آپ کی جانب سے؟ علامہ صاحب نے کہا کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. نور بصیرت بیٹا فری آف کاسٹ علامہ صاحب نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، کلیات اقبال. آپ اقبال اکیڈمی کا نیٹ پہ سرچ کریں، کلیات اقبال یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے ضرور، فری آف کاسٹ. یہ کوئی ریختہ ویختہ نہیں ہے جو آپ سے پیسے مانگ کے آپ کو ڈاؤن لوڈ کی اجازت دے. یہ فیض عام ہونی چاہیے، یہ نور بصیرت عام ہونا چاہیے. یہ رنگ، نسل اور جغرافیے اور کرنسی اور مادیات سے بالاتر معنویت کی داستان ہے. اس سے ایک آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آئی ٹی سیکشن نے آپ کے لیے یہ جو سسٹم بنایا ہے، آپ مجموعہ وائز اقبال کے کلام کو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ منتخب بچے کی دعا لب پہ آتی، آپ یہاں سے ریڈ کرنا چاہے آپ ریڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کا انگلش ورژن ایک کلک پہ آپ کو انگلش ورژن بھی ملے گا، اور ساتھ آپ کو اس کی بہتر تلفظ کے لیے تمام الفاظ کو اپنے مخرج سے ادائیگی کے لیے تحت اللفظ ادائیگی شجاعت ہاشمی مرحوم کے آواز میں اور ضیاء محی الدین مرحوم کے آواز میں آپ کو ملے گا. اور آج کل تو غیر اقبالیاتی اشعار بھی اقبال سے منسوب کیے جا رہے ہیں. آپ کو کسی شعر پہ ڈاؤٹ ہو، آپ نے کہیں جانا ہے، سپیچ اقبال کے تصور فقر،
تصور خودی، تصور عشق پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ 650 صفحات کلیات نہیں کنگال سکتے ہیں، آپ کے پاس ادھر سرچ کا آپشن ہے، آپ سرچ کریں اور آپ فرض کریں عشق لفظ آپ نے دے دیا 181 ٹائم کنکارڈنس آرڈر پہ سارے کلیات سے سارٹ آؤٹ کر کے ایک کلک سے آپ کو یہ آپ کے مطلوبہ نتائج کہ بانگ درا کے فلاں صفحے پہ، بال جبریل کے فلاں صفحے پہ، فلانی غزل کے فلاں بیت میں یہ علامہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے. کسی شعر پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو، اس کا ایک لفظ آپ دے دیں، آپ کو یہ فلٹر کر کے بتائے گا کہ یہ اقبال کا کلام ہے یا نہیں. تو یہ بیٹا زندگی میں مشکلات ہے، مجھے پتہ ہے، تعلیمی مشکلات ہے، سماجی مشکلات ہے، گھریلو مشکلات ہے. بھائی نوجوان سارا دن بازار میں گزار کے بہن سے چائے مانگ رہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو کچن میں بھی ڈیوٹی دینی ہے، آپ عظیم ہو، آپ کو خصوصی سلوٹ ہے کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری بھی سر انجام دیتے ہو. لیکن بیٹا کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. آپ صبح دوپہر شام 2 چمچ اقبال پیا کرے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی انرجی آئے گی، آپ کا پرواز دام و دانے سے بلند ہوگا، آپ سی وی بنا کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے شکم پروری کے لیے نہیں بھاگیں گے، آپ تقدیر ساز بن جاؤ گے. بیٹا مرنے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے جیو. آپ کا ایک نصب العین ہو. اقبال آپ کے من میں، یہ موبائل ہے نا، اس میں مختلف پروگرامز ہیں، ہم تو وہ یوز کرتے ہیں واٹس اپ، فیس بک، فلانا فلانا، انسٹاگرام، جو ہمارے ضروریات کے ہیں. اب کئی ایسے پروگرام ہیں، ایسے پیکیجز ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ انسانی ایجاد ہے اور انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، خدا کا نائب زمین پہ، خلیفۃ اللہ کی الہی انسٹالیشن، خدا نے آپ کے سم میں جو انسٹالیشن کیا ہے. اقبال اس پروگرامنگ میں ان صلاحیتوں کو ایکٹیویٹ پہ لگا ہوا ہے. کبھی آپ کے قوت عشق کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اقبال، کبھی آپ کے قوت خودی کو، کبھی آپ کے قوت یقین کو، کبھی آپ کے امید کو جلا بخش رہا ہے، مایوسی سے نکال رہا ہے. اور اقبال 62 سال رہے مگر صدیوں تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے من کو پہچانا تھا، اس میں اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پانے کے آپ کو راستہ بتایا ہے. آپ اس سے مستفید ہو. آپ کی طلوع کا وقت ہے بیٹا، ہم تو گزار چکے ہیں. آپ ہمت کریں بیٹا، کئی میڈلز اپنے سینوں کو تلاش کر رہے ہیں، کئی اعزازات، کئی ایجادات اپنے موجودین کو تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں کشف کرے. کائنات میں بے تحاشا راز ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. آپ ہمت کریں، زندگی کو اس ڈھنگ سے گزارے کہ آپ ثابت کر سکے کہ آپ جاعل فی الارض خلیفہ، آپ خدا کے خلیفہ تھے. آپ نے اس ڈھنگ سے زندگی گزاری جس کا متقاضی آپ کی تخلیق تھی. اس لیے نہیں کہ شکم پروری کایا پیا. اور آپ قبرستانوں میں جائیں، میاں علی صاحب قبرستان جائیں، چند لوگوں کے قبور لوگوں کو معلوم ہے، کتنے ہزار لوگ دفن ہیں، تذکرہ ہی نہیں رہے گا. تاریخ کے انکوں میں انکیں ڈال کے رچ کے اپلائیڈ اقبالیات سے آپ ہمت کو ایکٹیویٹ کرے، ولولے کو ایکٹیویٹ کرے. میں ایک بار پھر آپ کے سماعتوں کا مشکور ہوں، پرنسپل صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے اساتید، منتظمین اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس
کانفرنس کو اور ایک بار پھر خارجی مہمانوں کو جو بین الاقوامی طور پہ وداؤٹ اینی فائنانشیل ایکسپینسز ناممکن کو ممکن بنانا یہی ہوتا ہے. آپ بجٹ بناتے، ایک کو آسٹریلیا سے بلاتے، ایک کو کویت سے بلاتے، کتنے فلائٹ ہوتے، کتنے ہوٹلوں میں ٹھہراتے اور کیا لوازم ہوتے. یہ نہیں، یہ ممکنات کی دنیا ہے. دل ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں. ارادے کی ضرورت ہے، مشن کی ضرورت ہے، اور اس دھرتی کو آپ نے انشاءاللہ العزیز نجات دینی ہے، اور آپ اس دھرتی کے نجات دہندہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کے، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، کہ وہ نہ صرف خود تشریف لائے اور ہمارے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوئے، بلکہ آج کی تقریب کے انتظام و انصرام کو بھی ممکن بنایا. میں آخر پر ملتمس ہوں پرنسپل گورنمنٹ ایم او گریجویٹ کالج لاہور سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرماتے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں. تھینک یو ویری مچ. اقبال اکیڈمی ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر رؤوف صاحب، آصف چڈھا صاحب، داؤد صاحب، امجد بھٹی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. ٹیچرز، فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کی تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ. بہت میں محترم جناب پرنسپل صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج کے سامنے تشریف لائیں. ہم شکر گزار ہیں اقبال اکیڈمی کے کہ انہوں نے ایم اے او کالج کے میزبانوں کے لیے بھی اور مہمانوں کے لیے بھی کچھ اعزازی شیلڈ تیار کروائے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر محمد امجد بھٹی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ حاصل کریں. میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر آصف علی چٹھا صاحب سے کہ وہ اقبال اکیڈمی کی طرف سے اپنی اعزازی شیلڈ حاصل فرمائیں. میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ میرے لیے بھی انہوں نے اہتمام فرمایا تو میں بھی حاضر ہوں. میں ملتمس ہوں جناب ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ میڈم پرنسپل جناب ڈاکٹر عالیہ رحمان خان کی خدمت میں اعزازی شیلڈ پیش فرمائیں. آخر پر میں ایم اے او کالج کی طرف سے ایک یادگار شیلڈ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں پرنسپل ڈاکٹر عالیہ رحمان خان سے کہ وہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی کو ایم اے او کالج تشریف لانے پر اعزازی و یادگاری شیلڈ عطا فرمائیں.